ایران کے جتنے مطالبات تھے ٹرمپ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. کوئی پیسہ نہیں ملنا, کوئی افسردگی نہیں ہوگی یورینیم کی. جو ایران نے لکھے تھے اپنے پوائنٹس اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, کل سے خبریں چل رہی ہیں, چانسز یہی ہیں کل کوئی ڈرون انٹرسپٹ ہوئے سعودیہ میں بھی, کچھ یو اے میں بھی, اور بھی کافی جگہوں پہ, اور عراق والی سائڈ سے سعودیہ کا کلیم آئے. ان کی انویسٹمنٹ ڈالرز میں ہوتی ہیں. ان سب کے سب کو مل کے ایران کو مارنا ہے. یہ ہے اس ٹائم کا جو کرنٹ سنیک. اور آپ دیکھیں گے یہ اچانک ان دنوں میں یہ ٹریگر ہو. ان ریزننگ پہ جب بھی ہوتا ہے گولڈ ہائک کرتا ہے, تو گولڈ ہائک کرے گا. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. آج 18 مئی 2026 اور بروز پیر ہے. ناظرین, بہت بہت ڈیولپمنٹس ہیں جو 18 تاریخ کے اندر ہم نے دیکھی ہیں, اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. اب تک کل سے جو خبریں چل رہی ہیں اس ٹائم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ بتاتے ہیں اور اگلی ڈیٹس لینے کی بھی کوشش کریں گے, اور اینڈ پہ آپ لوگوں کی تربیت بھی کریں گے. اسامہ علی صاحب سے کوشچن میں کروں گا اور اس پر جواب بھی لیں گے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکریہ جو کمنٹس کر رہے ہیں نیچے. بہت سارے کمنٹس لوگوں کے آئے ہیں کہ ہمیں نالج وہ ملتا ہے جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں سنا. تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور نالج سنتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ اس وقت سب سے بڑا رشیا پر اٹیک ہوا ہے کل, اور اس میں ایک انڈین بھی مارا گیا. 500 ڈرون یوکرین نے رشیا پر مارے ہیں, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو سفارت خانہ ہے اس پر بھی اٹیک ہوا ہے, اور جس پر ہلاکتیں جو ہیں وہ رشیا کی ملا کے 4 سے 5 لوگوں کی کل تک رپورٹ ہو رہی تھی. وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا کو بتائیں کہ امریکی ایئر فورس کی سیم موومنٹ نوٹ کی گئی ہے جو کہ 28 فروری کی جنگ سے پہلے کی گئی تھی. این بی سی نیوز اور باقی انٹرنیشنل میڈیا امریکہ کا ہے جو یہ خبر چلا رہا تھا, جو بتا رہا تھا کہ پینٹاگون ایران کے خلاف جنگ کا نام تبدیل کرنے جا رہا ہے, اور اس کا نام رکھ رہا ہے آپریشن سلیج ہیمر. یہ نام انہوں نے چینج کر دیا ہے, اور امریکہ اسرائیل مل کر سٹارٹ یہ کام کر رہے ہیں. اور ٹرمپ نے بھی بولا ہے کہ کلاک از ٹکنگ, گھڑی کی جو سوئیاں ہیں وہ چل رہی ہیں, اور ایران کو فیصلہ لینا ہوگا, اور بعد میں بات نہیں ہوگی. اگر ایران چاہے گا اور تو اپنے معاملات کر سکتا ہے. ایران کے جتنے مطالبات تھے ٹرمپ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. کوئی پیسہ نہیں ملنا, کوئی افسردگی نہیں ہوگی یورینیم کی. جو ایران نے لکھے تھے اپنے پوائنٹس اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی کال پہ بات ہوئی, اور اس کے بعد سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی طرف سے آ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے ایران گئے, انہوں نے چاہا, پاکستان چاہ رہا ہے کہ جنگ رک جائے. اس میں سب سے زیادہ کردار جو رکوانے کا پاکستان کا سامنے آ رہا ہے. اور دوسرا کو بتائیں کہ ایران نے بولا ہے کہ 25% تو آپ ہمیں دو نا جو ہمارا نقصان ہوا ہے. ٹرمپ نے اس کو دینے سے بھی انکار کر دیا ہے, اور دونوں جو ہے ڈٹ گئے ہیں, اڑ گئے ہیں ایک ہی پوائنٹ پہ. اب یہ معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے. جو خبریں آ رہی ہیں, امریکن جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ٹائم وہ ہو سکتا ہے, یہ اگلا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 24 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, کبھی بھی ایران امریکہ جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں. اسرائیل امریکہ کو بول رہا ہے کہ چائنا جانا ٹوٹل فلوپ رہا آپ کا, تو اب ایران پر اٹیک کرو. اور دوسرا کو بتائیں کہ اچانک وہاں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ ٹرمپ کو کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور ووٹر ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ ایران پہ اٹیک کرو. اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں سے شائع کی جا رہی ہے. ووٹر کوئی نہیں چاہتا, یہ ہو سکتا ہے یہ من گھڑت خبریں اس طرح چلائی جا رہی ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں. دوسرا, آپ ایک کمنٹ تھا دبئی سے شارجہ موو کرنے کے والے سے, وہ بھی ساما صاحب سے پوچھیں گے. جو دبئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم شارجہ موو ہو جائیں یا ابو دھابی چلے جائیں, اس پر بھی پوچھیں گے. لیکن الجزیرہ نے کیا رپورٹ کی ہے وہ بھی سن لیں. الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ ابو دھابی کا نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے, جہاں پہ الیکٹرک جنریٹر پر آگ لگی ہے, اور ڈرون اس پر آ کر لگے ہیں نیوکلیئر ری ایکٹر کے اوپر. اور دوسرا, جو امریکہ انکریج کر رہا ہے یو اے ای کو کہ لوان جزیرے پر قبضہ کر لو ایران کے. اس ٹائم اب تک کی یہ خبریں ہیں. اور دوسرا کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کو بھی منہ توڑ جواب پاکستان دے رہا ہے, اور ان کو جو ان کی پروکسی ایکٹیو ہوئی ہیں بلوچستان والی سائڈ پہ, ان کو بھی بر وقت ان کا بھی سمجھ لیں کہ ٹھیک ٹھاک قسم کو ٹھوکا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہے, اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں فالو کریں. اسامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں لیٹسٹ اب کیا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے, جس پہ ہم بہت پہلے بات کر رہے تھے کہ یو اے ای جو ہے وہ اب یوز کیا جائے گا پراپرلی, تو
चांसेस यही है कल कोई ड्रोन इंटरसेप्ट हुए सऊदीया में भी, कुछ यूएई में भी और भी काफ़ी जगहों पे, और इराक वाली साइड से सऊदीया का क्लेम आए। तो लगता है ऐसा ही है कि ये सारी तरफ ड्रोन और इस तरह की चीज़ें फेंकी जा रही हैं ताकि ईरान और इनके मामला को बढ़ाया जाए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसराइल खुद करवा रहा है, और इसीलिए ऑपरेशनों के नाम भी बदले जा रहे हैं, ऑपरेशनों की सिचुएशंस भी, और सिचुएशन ये दिखाई जा रही है कि भाई हम हैं, लेकिन कोशिश होगी कि पूरी यूएई को आगे करके अब इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसी तरह दूसरे अरब ममालिक को आगे करके इसको कन्फ्रंट किया जाए ईरान को, बजाय इसके कि अमेरिका खुद अपना बार बार नाम लेके करे। क्योंकि अमेरिका की यहाँ दुकानदारी थी सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम रहा, सबने देखा। लेकिन अब बावर करवाएगा, दुकान दोबारा खुलेगी तो पहले यही बावर कराना होगा, एक दफ़ा लड़ा के जिताना होगा, एक दफ़ा लड़ा के जिताना होगा, ताकि बाकी ममालिक अमेरिकन सिक्योरिटी पे दोबारा ट्रस्ट करने लगे, दुकान दोबारा खुले, दुकानदारी दोबारा चले। और पेट्रो डॉलर जो गिर रहा है, जो हर मुल्क अपने अपने ऑयल पैसों में लेने लग गया है, आप खुद सोचें कि ये जो चाइना ईरान से ले रहा है जितना तेल, ये असल में तो डॉलर में जाना चाहिए था, जैसे कि जीसीसी कंट्री का डॉलर में ट्रेड होता है। अब आप सोचें कि जितना वो आपस में एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस और डॉलर की प्रिंटिंग बंद हो जाएगी, डॉलर से निकल जाएंगे, जिसके तहत वो जो सारी मार्केट है वो एक अलग हिस्सा बन जाएगी, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट कट जाएगी, जिसकी इकोनॉमिक जो फ़ायदे नुकसान तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहला इंस्टेंट जो फ़ायदा है वो जो वन वर्ल्ड वन ऑर्डर जो है वो टूटेगा, वो ब्रेक होगा। एक निज़ाम जो सबको कंट्रोल करे वो ख़तरे में है। तो डेफिनेटली उसके सारे बेनिफिशरीज ने मिल के ईरान पे अटैक करना है। जितने भी लोग जिनका डॉलर से मफाद वाबस्ता है, डॉलर उनको किस्तों में मिलता है, डॉलर उनको कर्ज़ों में मिलता है, उनकी प्रोडक्ट्स डॉलर में बिकती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होती हैं, उन सब के सब को मिल के ईरान को मारना है। ये है इस टाइम का जो करंट स्नैरियो, और आप देखेंगे ये अचानक इन दिनों में ये ट्रिगर होगा। अब आ जाए रशिया की जो सूरत हाल है, वो भी अब से अगर एग्जैक्टली मार्स की इस प्लेसमेंट पे जो हम सोच रहे थे कि मगरिब की साइड पे भी ये इफेक्ट करेगा और ये मिडल ईस्ट पे भी, तो मिडल ईस्ट पे भी 11 के बाद फिर शुरू हो गया, और मगरिब की साइड पे भी कहानी फिर गर्म हो गई। तो अब ये होगा कि ये चांसेस मौजूद रहेंगे कि रशिया और यूरोप इस टाइम पे कोई बड़ा इवेंट देखें, इसके भरपूर चांसेस बढ़ गए हैं। और साथ ही अगर आए इसकी तरफ, जो पाकिस्तान की तरफ अब आते हैं, इंडिया पाकिस्तान भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन बात समझने की है, जिस वजह से ना मानने से क्या होना है कि ये सारे इंडियन अटैक्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कह लें। अब प्रॉक्सी की गेम नहीं रही, इसराइल यूएई इंडिया का खुल के सामने आना, इनका अलायंस सामने आना, और फिर हमारी इस टाइम पूरी पट्टी बलोचिस्तान टू केपीके जवान शहीद हो रहे हैं, बहुत बड़ी मतलब जैसे कहते खून बहाया जा रहा है। और पुलिस इवन जैसे बन्नू पुलिस ने खुद एक ऐलान कर दिया है, जैसे कहते हैं ना डिसेंट्रलाइज होके कि जी बगावत कह लें या जो भी, कि अब हम इनको ऑपरेशन कर करके मारेंगे, इस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव मजबूरी बन जाएगी अब हमारी, हर इलाके की, हर उसकी, क्योंकि जब एक निज़ाम या कोई भी मैकेनिज्म काम नहीं करता तो अब जाहिर बात है फलक, तेरे घर पे पहले हमला हो, ईंटें लगे, कुछ लगे, तो 1-5 करेगा, एक दफ़ा जब ना आई फिर करेगा, फिर ना आई, फिर तू थाने जाएगा, थाने जाके मसले करेगा, आखिर एक दिन जब ये सब नहीं होगा तो फिर तू कहेगा कि अच्छा फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, मरना तो नहीं है ना, मैंने मरना तो नहीं है ना, आखिरी तो कोशिश, चाहे तेरी जिंदगी खत्म तो कहानी खत्म ना, तो कोशिश तो यही होगी कि आखिर में चलो जो होता है वो कर लो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये इंडियन अटैक ही है, उन्हीं डेट्स पे 9 मई को होना, बलू 9-10 को हुआ, उसके बाद से आप देख लो डेली एक दिन छोड़ के एक दिन कोई बड़ा धमाका हो रहा है। अब हम तो जाहिर बात है एस्ट्रोलॉजिकली तो जब देखते हैं तो बाहर के दुश्मन का आने को देखते हैं,
چارٹ میں اب نام نہیں لکھے ہوتے, چارٹ میں صرف ایک موسم پتہ چلتا ہے کہ یہاں کھلا دشمن آئے گا, اوپن اینمی یا نہیں, یا اینمی جو ہے وہ کیا کرے گا. سمپل چارٹ یہ بتاتا ہے. اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم موسٹ پروبیبلی اینمی, کیونکہ پہلے سمجھتے تھے انڈیا کو, تو پریڈکشن ساری ہماری انڈیا پہ فوکس کر کے ہوتی, دشمن اسی کو ایک سٹینڈرڈ دشمن مانتے تھے. جی جی اب لیکن یہ ہے کہ اب افغانستان بھی اس میں شامل ہو چکا ہے, تو اب ظاہری بات ہے جب ہم پریڈکٹ کیا کریں گے تو اب اس کو بھی کنسیڈر کیا کریں گے. لیکن یہ نئی بات ہے, اس کی نئی بات ہے, اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. اب مان لو کہ ایسٹرالوجی کیسے کام کرتی ہے. 1965 میں پلانیٹری پوزیشن جو تھی مہادشا انتردشا میں دونوں ملکوں کی کیا تھی. اچھا جی, پھر 71 میں کیا تھی, اچھا پھر کارگل پہ کیا تھی. اب وہ ڈیٹا تو اسی کا ہی ہے ہمارے پاس, اسی ڈیٹے کو میچ کر کے ہم ڈیٹ نکالتے ہیں, ادھر سے پتہ چلتا افغانستان نے کر دیا. اب 9 10 11 کو جو اٹیک ہوئے ہیں, 11 کو ہوئے ہیں, 40 لوگ سے زیادہ کی شہادت ہے. آپ خود سوچو کہ یہ انڈیا کے اس بڑے اٹیک سے بھی زیادہ ہے جو کولیٹرل کہہ لیں یا شہادتیں کہہ لیں. تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ٹھیک ایگزیکٹلی اسی دن سے 9 10 11 کے بعد سے بنو کے بعد یہ پورا سیکوینس شروع ہوا. اور اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو بی ایل اے والے ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے روکتے ہیں, بلاکیج لگاتے ہیں, تھوڑی دیر ویڈیوز بناتے ہیں, اپنے باپ کو بھیجتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں, اب تو مجھے لگتا ہے کہ مودی کے بعد بھی اسرائیل سیدھا نیتنیاہو کے بچے ہیں یہ, تو یہ انہی کو پھر بھیج کے اپنا مشن جیسے ہوتا ہے نا پورا دکھا کے کہ جی ہم نے روڈ بلاک کر لی, ہم نے قبضہ کر لی. اس طرح کی پھیلائی جا رہی ہیں خبریں مارکیٹ میں, اور اس طریقے کے ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال کریٹیکل رہنے والی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے یہ ہو جائے 2 جون سے پہلے. اور موسٹ پروبیبلی ابھی صورتحال کچھ اس طریقے کی بننے لگے گی کہ وہی آپ کی بیماری یا دھماکے یا کسی بھی بڑے حملے کے نتیجے میں سپلائیز ہٹ ہوں گی, سپلائیز نے وہ ہونا ہے. اچھا آپ لوگوں نے بس ذہن بنایا ہوا ہے نا اس کو, آپ کے تو کورٹ کیس قتل کے پتہ سالوں چلتے ہیں. یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس جنگ میں بچے مرے ہیں, اس میں لاکھوں فلسطینیوں کا خون بہہ چکا ہے, اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. آپ کا بس نمبر آ رہا ہے, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگوں کو جینے کا طریقہ بھول گیا. آج آپ لوگ, ایک عام آدمی کی موت عام سی بات رہ گئی ہے, 10 100 50 تو بات ہی کوئی نہیں ہے. لاکھوں فلسطینی گیا, آپ لوگوں کے کان پہ کیا جوڑے گی؟ زیادہ زیادہ ہم نے بھی پروگرام کر دیے, لوگوں نے بھی کر دیے بس. تو ہم لوگ وہ نہیں رہے جن کی حکمت یا جن کی سینس خطرے کو بھانپ لیا کرتی تھی. اب وہ کہانی نہیں رہی. اور بلکہ اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں, کل حامد میر صاحب کے میں دیکھ رہا تھا, کسی صحافی نے یہ کوٹ کیا ہے کہ فلسطینی صحافیوں کو کتوں سے ریپ کروایا گیا, صحافی کو جیل میں. اس نے پھر ایک امریکن صحافی کو کہا, اور کوئی اس پہ نہیں بول رہا انسانی حقوق کی کوئی یا کوئی ملک اس پہ. مطلب بربریت, ذلت, ضلالت کی گہرائیاں. پھر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جہاں اتنے ظلم ہو رہے ہیں وہاں امن آ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گی. چلو مان لو ایران بھی ختم, یہ بھی ختم, وہ بھی ختم. فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے کاؤنٹر کے لیے قدرت نے ان کو کوئی ان کے لیے درد سر نہیں بنانا. زمین ہے آپ کی, جہاں آپ لوگ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, جہاں ہوپ ہی نہیں ہوتی ریزسٹنس کی, وہاں پھر اللہ تعالیٰ قدرتی آفات بھیج دیتا ہے. مطلب سیدھی سی بات ہے, یا تو فلک ہو اپنے گھر کو بچانے کو, ریزسٹ کرنے کو اللہ کے حکم کے مطابق, تو یس اللہ تعالیٰ فلک کی مدد کریں. لیکن اگر فلک بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے, پھر قدرتی آفات آتی. پھر وہ کہتا ہے کہ چلو بس ٹھیک ہے, ادھر کوئی بھی نہیں ہے, زمین ہی الٹی کرو, زمین ہی الٹی کر دو, زلزلے, طوفان, یہ سارا کچھ. اور یہ پھر ظاہری بات ہے ان علاقوں میں جہاں کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا داعی نہیں ہوتا, وہاں یہی سب ہوتا. اور وہ اب آپ یہ دیکھیں گے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ قدرتی آفات کا ٹائم بھی دوبارہ سے
آپ کے یہی سیلاب اور چیزیں جب پگھلیں گے گلیشیئرز اور اچانک اس میں یہ سب بنے گا. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ 27 تک تو یہ پانی کی تباہیوں کا ٹائم ہے ہی ہے. تو اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں اب اگلے دنوں سے یہ خبریں بھی شروع ہو جائیں گی, بارشیں اور طوفان اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. اور عوام کے لیے بس مجھے یہ لگ رہا ہے. اور کسی کا میں کمنٹ دیکھ رہا تھا, مئی میں کون سا لاک ڈاؤن کسی نے کہا تھا بھائی؟ مئی کا تو نہیں کہا, جون کا بولا آپ نے. سب کو یہی پتا ہے نا, کہیں آ جاتے ہیں ایسے, پتہ نہیں کہاں سے میں نے کمنٹ دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ جی مئی میں. دوسرا گولڈ کے لیے آپ لوگ دیکھو, ایک بات سمجھو, ٹیکنیکلی تو گولڈ سب کو نصیب نہیں ہونا. آج وہی سن لو. ٹورس ہیں آپ کا نام کہ الفابیٹ آ سے ہیں, ای سے ہیں, او سے ہیں, آ ای او, یا آپ ٹورس ہیں, ٹھیک ہے, تب آپ نے گولڈ کا فائدہ لیا ہونا ہے. اچھا, اس کے بعد جمنائی ہے, کا کی کے جو ساؤنڈ ہوتے ہیں, جمنائی ہے آپ, سیدھا سیدھا. تب جون تک آپ کا یہ, اب جون سے آپ فائدہ لیں گے, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ مخصوص سب نے لینا. اب 1000 لوگ مطلب ایک بات سنتے ہیں یا خبر سنتے ہیں, سب اس کا فائدہ نہیں لے پاتے. سمجھ بھی آتی ہے, یقین بھی ہوتا ہے, لے کون پاتا ہے؟ وہ مخصوص لوگ. تو سب سے پہلے پچھلے سال سے ایریز نے لینا تھا, اے والے ناموں نے, الف والوں نے, اے والوں نے, پچھلے سال. ایریز سے جب یہ جوپیٹر جب آ گیا, ٹورس میں رہا, جب پچھلے 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جوپیٹر 18 مہینے تقریباً, ورنہ کئی دفعہ اس دفعہ تو فلکچویشن زیادہ ہے, زیادہ سٹے نہیں کر رہا, بہت تیزی سے موو کر رہا. 3 سائن کراس کرے گا اس سال, مطلب 3 سائن ٹچ کرے گا ٹیکنیکلی, جمنائی ٹو کینسر, کینسر ٹو لیو. تو اس لیے بھی یہ بڑی فلکچویشن کا ٹائم ہے. فضل اور کرم کا پلانٹ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے جیسے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ایریز کے بعد ٹورس کا نمبر آیا جب جمنائی میں اس نے چلا گیا. اب جمنائی کے بعد جو ہے وہ جب کینسر سائن میں جائے گا تو انہی 3-4 کی زیادہ چاندی ہونی تھی جن کے سیکنڈ ہاؤس میں اس نے وہ کیا, انہوں نے ہی لینا تھا بس. اور اب یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ہے گولڈ, اب آپ روز روز دیکھیں گے تاریخ کر کے گولڈ کو لے کے بیٹھ جائیں گے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو 1-2 نے نیچے کمنٹ کر دیا, لیکن بات یہ کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مئی سے یہ اٹھنے کے چانسز بنیں گے اور جون کے مڈ تک. کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر اپنی ایگزالٹیشن میں چلا جائے گا, سن جو ہے ٹورس میں ہوگا, بولش سائن میں. ان ریزننگ پہ جب بھی ہوتا ہے گولڈ ہائک کرتا ہے, تو گولڈ ہائک کرے گا. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ یہ دبئی کے حوالے سے کوشچن آیا تھا کہ دبئی سے شارجہ اپنا بزنس یا ہم لوگ شفٹ ہو جائیں. دیکھیں, شارجہ جو ہے دبئی جب جنگ میں جائے گا, یہ ساری جڑی ہوئی ریاستیں ہیں. اگر تو صرف آپ نے رہنا, کھانا پینا یا گزارے کی زندگی, آپ اتنے سیٹلڈ ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. شارجہ کے کیونکہ جو والی ہیں یا ولی عہد کہہ لیں یا بادشاہ جو بھی ہیں, وہ ایک اچھی مسلمان سوچ کا حامل آدمی, تو وہ تو اس حساب سے تو وہ اچھے فیصلے لے گا. شارجہ میں آپ لوگ بہتر رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یو اے ای سے شارجہ علیحدہ ہونے کی بات کرے گا اس جنگ کے دوران, تو ہو سکتا ہے یہ شارجہ پہ بھی کوئی چڑھائی کر دیں. تو اس لیے اوور آل یہ اب سیف ایریا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو تو سعودیہ آ جانا چاہیے. چلو یہاں برکت کرم ہے, یہاں آپ کو جب تک کاروبار چلے گا, مطلب حاجی عمرہ آتا ہی رہے گا. آپ کے اب وہاں کوئی وہ گھوڑا اور وہ سارا نہیں آئے گا, تو چلو کوئی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کے ذریعے ہی اپنے کام کاروبار کر لو. لازمی سارے دنیا کے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو بالکل خدا سے دور ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. اچھا سر, ایک کمنٹ ہے سعید شرادی صاحب کا, السلام علیکم فلک بھائی, اسامہ بھائی, اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے, ڈیلی ویئر ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ. اسامہ سر, آج تو کمال کر دیا جو ڈیٹیل آپ نے بیان کی ہیں وائف اور ہسبینڈ کے بارے میں, اس سے پہلے اتنا نالج کسی نے نہیں دیا, جزاک اللہ. فرام سعید الحسن شاہ. ماشاءاللہ. نہیدہ کہہ رہی ہیں انسائٹ فل اینڈ ہیلپ فل کنٹینٹ ٹوڈے دیٹ ٹیکلز آر سیریس بٹ often overlooked state of affair, spot on the analysis and recommendations too.
اچھا سر، دوسرا خولا ہے زبردست، ماشاءاللہ سر، اتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا آپ نے. شادی تو اتنا آسان ہے اسلام میں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. ویری ویل ایکسپلینڈ سر، اللہ بلیس آف یو. آمین. اچھا سر، ایک کوشچن میرا بھی آپ سے ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، قربانی تو سب کر رہے ہوتے ہیں، بکرا بھی لے کر آتے ہیں، گائیں بھی لے کر آتے ہیں، لیکن ایک محبت کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خلل پیدا ہو جاتا ہے. یار اس کی قربانی اتنا پیارا جانور ہے، ترس آتا ہے اس کی آنکھیں دیکھ کے کہ یار اتنا پیارا جانور، اس کو درد ہوگا یا چھری پھرے گی. مطلب ایک بچوں والی جو دل رکھتے ہیں نا کچھ لوگ، خاص طور پہ لڑکے لڑکیاں. تو یہ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ قربانی کا جب وہ قربان جانور کرنے لگے پال کے، تو وہ کیسے جگرا پیدا کریں، آنکھوں سے آنسو پیدا ہو جاتے ہیں. وہ یہ پیار والا جانور ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی پال کے نہیں کرنی چاہیے. یہ حکم ہے کہ آپ قربانی زیادہ جو 6 ماہ سال پالتے ہیں یہ پالے نا، اٹیچمنٹ بنا کے نہ کریں بہت زیادہ پال اچھا کے. دوسرا یہ جو نرم دلی ہے یہ پسند کی جاتی ہے آپ کی، اسی کی سر، قیمت ہے. میں نے تو سنا تھا پال کے کرنا چاہیے، سخت دلی سالوں کی پالو، نہیں، اصل نرم قربانی دلوں ہے. کی. دیکھیں یہ آپ لوگوں کے دل سخت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دل نرم کرنے کے لیے. جب آپ پال کے کریں گے بار بار تو آپ کا دل سخت ہو جائے گا، دل کے اندر نرمی ختم ہو جائے گی. حالانکہ یہ ایکسرسائز ہے دل کی نرمی کے لیے، نہ کہ دل کی سختی کے لیے. دوسرا یہ جو قربانی تھی یہ دمبے کی نہیں تھی، یہ بیٹے کی تھی. بیٹا بھی سالوں بعد آیا تھا، بڑھاپے میں آیا تھا، مانگ لیا گیا. بیٹے پہ چھری چلی تھی، دمبے پہ نہیں چلی تھی. اس سے یوں سمجھو کہ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیا کرنا تھا چھری پھر آگے. تم تو دمبے کا کہہ رہے ہو نا، بکرے کا. ابھی یہ کیا کرنا ہے، یہی سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی اٹیچمنٹ ہے یا اس کا اب کیا. تو اللہ تعالیٰ بھی واضح فرماتے ہیں یہ خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہارا تقویٰ میں اٹھ دیتا ہوں. تو اس لیے یہ جو قربانی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا، دنیا میں سب سے ضروری فلک آپ کے لیے آپ ہو. یو آر دا ون. آپ ختم، کہانی ختم. تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے بھی کہتا ہے کہ اپنا ساتھ دو. میں نہیں دیا ہے نا، واپس کرو. یہ جان میری، یہ جسم میرا، یہ مجھے واپس کرو. اب فلک کہے کہ میں تو اتنا پیارا، میں تو اپنے آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، میرا تو اپنے ساتھ. ابھی بکرے کو چھوڑو، اپنے ساتھ اٹیچمنٹ دیکھو، پھر دل نہیں دکھے گا، دل نرم نہیں ہوگا کہ میں اتنا ہینڈسم، میں اتنا جوان، میں اتنا، اور اللہ مانگ رہا ہے. اب اللہ نے میرا کیا کرنا تھا، میری گردن مانگ رہا ہے. سوچو ذرا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب ہے. یہ تو اس کی محبت کی ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہ کوئی مستقل قیامگاہ تھوڑی ہے، یہ تو عارضی پڑاؤ کی جگہ ہے. اور بس آ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا. سمپل، یہی مشن اسٹیٹمنٹ. لوٹ کے کیسے آنا ہے؟ اس کی مرضی سے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے. تو یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں، یہ آپ زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے 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 ایک دن اتنے عشق الہی میں چور ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اب گردن بھی لے لیں. تو یہ آپ کو اپنی گردن دینے کی پریکٹس کی بات ہے. آپ اگر بکرے پہ ہی اتنے ایموشنل ہوئے ہوں گے تو اپنی گردن کیا دیں گے آپ؟ آپ کی گردن چاہیے بھائی. یہ بیٹے کی گردن تھی، یہ کسی لڑکے کی گردن تھی، کسی باپ نے چھری پھیری تھی. آپ دھمبے پہ وہ ہوئے ایموشنل. میں سر اللہ جب چھوٹا تعالیٰ تھا نا. کی اللہ جی جی. تعالیٰ کی خدائی صرف اس محبت کے لمحے کو چاہتی ہے جس میں بندے کو کچھ نظر نہ آئے، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ دنیا، نہ صحیح، نہ غلط، نہ کچھ. صرف وہ نظر آئے اور وہ کہے بس بندے. وہ لمحہ ہے جس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز ہوتی. یہ حج پہ کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اتنا بینچ مارک کے طور پہ اٹھا لیا گیا. بچے پہ چھری پھیر دی، آگ میں کود گئے، بیگم بچہ جنگل میں چھوڑ دیا. اب یہ کوئی ٹیکنیکلی آج کرے کوئی تو اس کے دماغ کا تو کیا لوگ کہیں گے. لیکن عشق الہی یہاں چاہتا ہے، اور پھر اسی لیے اس نے اس سب کو سمجھانے کے لیے بلایا. آؤ، ہر سال آؤ اور دیکھو. ٹھیک. اب اس میں سے اگر اتنا حاجی آ کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تقوی نہیں لے کے جاتا تو حج نہیں ہوئی. یہ ایکسرسائز کر کے جی یہ دے دے وہ دے دے فلاں دے دے. جیسے نماز اپنے مرکزی خیال کے بغیر اگر پڑھیں, جیسے میں نے کہا تھا آپ لوگ یہ فرض سمجھ کے گناہ ہوگا, دوزخ میں جلیں گے, قبر میں پہلا سوال ہوگا نماز کا. نماز نہیں ہے. نماز تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی تو ہے یہ بتانے, زبان سے, جسم سے, روح سے ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ تو ہے. وہ کہتا ہے ہاں میں ہوں, آپ کہتے ہیں اب دے پھر, وہ تعلق بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ حج جتنی بھی لوگ کرنے آئیں گے یہ صاحب استطاعت ہو کے آنا ہے, یہ کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اس میں سے تقویٰ لیا جانا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دماغ میں بیٹھ گئے وہ عشق وہ محبت الہی دینی ہے, کیسے اپنے بیٹے پہ چھری پھیری اس نے, ہاں کیسے شیطان آیا اس کو کنکریاں ماری اس نے, یہ ساری یہ پریکٹس کرانے کے لیے صرف آپ کو. لیکن اگر آپ یہاں نہ کی حج بھی ادھر ہونی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. جیسے نماز اگر آپ لوگ صرف اس انداز سے پڑھتے ہیں. دوسرا, اب کل سوال تھا جی ہم نے تو سنا تھا قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. میں نے کہا جملے غور سے سنا کریں. میں نے کہا مولا علی نے فرمایا زیر دست میں جو لوگ آتے ہیں آپ کے زیر کفالت, آپ کے رحم و کرم پہ, آپ کی دسترس میں, آپ کے وجہ سے کہتے ہیں اختیار میں, ان میں سب سے پہلا سوال بی بی کا ہوگا. تھوڑا سا ہولڈ کر کے سنا کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ قیامت والے دن پہلا سوال بی بی کا ہوگا, میں نے کہا تھا زیر دست, روایت ہے زیر دست. تو اسی طرح سے اب قبر کا سوال تھا, ورنہ تو قبر کا پہلا سوال اور ہے, نماز کا پہلا سوال اعمال میں ہے. ہر چیز کی کیٹیگری ہے. اعمال میں پہلا سوال, حقوق و العباد میں پہلا سوال ہے. وہ تو ہم نے پیپر کی تیاری اب کوئی کرے تو ہم وہ کیا کہتے ہیں کوئی کروائے تو ہم کریں نا. ہمارے تو دماغ میں بس یہ تسمیہ پھیر کے ہم چلے جائیں گے, پار لگ جائیں گے. منزل تو عشق الہی ہے, اس سے ڈائریکٹ اس کے ہونے کے وجود, اس کے وجود کو اس کی ربوبیت میں آ جانا, اس کو الہ کے ساتھ رب بھی ماننا. رب آپ نہیں مانتے, ربوبیت میں نہیں ہے ہم سب. کیوں؟ کیونکہ ہم سب زیر کفالت ہیں, ہماری نگہداشت ہو رہی ہے اینٹی الہی نظام میں. تو وہ ہم اس کی ربوبیت قائم نہیں ہے. ہاں ہم اس کو الہ مانتے ہیں, بس تو ہی الہ, بس منہ سے کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو قربانی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پروٹوکول دیں جانور کو, وہ قبول ہو. چھری تو پھیرنے کا وہ لمحہ ہے کہ جس میں آپ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے اس ایکٹ کو پورا کر دیا. تو اس لیے جو بھی قربانی بہترین چاہتے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ مستحب ہے, آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے حاجیوں کے علاوہ. نہ اس میں صاحب استطاعت کا معاملہ ہے, نہ ہی اس میں صاحب غریب کا معاملہ ہے. ادھار لے کے بھی کرنی ہے تو پھر ادھار لے کے بھی کر لیں. یس, اس کو یہ نہ سمجھے کہ صاحب استطاعت پہ ہے, نہیں, یہ فارمولہ ہی غلط ہو رہا ہے کہ جی صاحب استطاعت کرے. نہیں, آپ ادھار لے کے کریں, اور نہ کرے تو صاحب استطاعت بھی نہ کرے کوئی بات, نہ کرے تو صاحب استطاعت بھی نہ کرے کوئی بات نہیں, اور کرے تو پھر ادھار لے کے بھی کرے. یہ اب امید کرتا ہوں پوائنٹ سمجھ آئے گا کہ حاجی کے لیے قربانی ہے جو حج پہ آیا, اس کا ایکٹ ہے یہ, اس کے دوران کا ایکٹ ہے, اس کے دوران کا عمل ہے, اور اسی کے دوران کا یہ ایکٹ ہے ہاتھ ناخن سے. کیونکہ آپ جیسے عمرے پہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم ناخن نہیں کاٹتے, بال نہیں کاٹتے, ہاتھ نہیں مارتے, بعد میں جب احرام توڑتے کاٹتے. تو حاجیوں کے لیے وہی پابندی ہیں, آپ لوگوں پہ وہ پابندیاں نہیں ہیں. لیکن اگر بات کرنے کی آئے تو پھر ادھار لے کے بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ تزکیہ نفس, تقویٰ, اور جتنے اور کچھ دن رکھیں اس کو, 5-7 دن اس کو پروٹوکول دیں, بڑا اس کا اہتمام کریں. اللہ کی نشانی کیا ہے کہ اس کو فل پروٹوکول دیں. بچوں کو اس کو تنگ نہ کرنے دیں, بھگائی پھرتے ہیں گلیوں میں, تنگ نہ کریں, اس کا احترام کریں سب جا کے, اس کو اللہ کی نشانی سمجھیں. اور یہ موسیٰ جیسے وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص تھا, اللہ تو بکری ہوتا, میں تو یہ کرتا, میں وہ کرتا, وہ کیا بکواس کر رہا تھا.
موسیٰ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھے کیا پتا کہ میں اس کا کیا دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں میرے لیے کیا محبت تھی. تو یہاں بھی آپ کے دلوں سے وہ محبت اس نے اٹھانی ہے، اس کا بہانہ بنایا ہے یار، اس سے اس کو امپریس کر لو. ایک اور چیز، تو ٹیچر ہو یا آپ لوگ یوں سمجھ لو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں 5 6 7 گلی میں یا آپ کے ہمسائے میں یا پڑوس میں یا کوئی بھی، ان میں سے ایک بچہ آپ سے زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک بچہ. آپ کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے مجھ سے زیادہ اٹیچ ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، فیملی میں ہو، بچوں میں ہو، اسکول میں ہو. اسی طرح بکریوں میں چلے جاؤ، اگر بکریاں کوئی رکھے، اسی لیے بکریاں لازمی زندگی میں رکھنی چاہیے. آپ کو بڑا معرفت الہی میں جو کنیکشن ہے نا، اس کی تمیز اور سسٹم کی سمجھ سی آنے لگتی ہے. اسی لیے سارے انبیاء کو چروائی ہیں، سسٹم ہی اس کا یہ ہے. تو وہ ان میں سے بھی جو بکری کوئی تھوڑی بہت میمنا کوئی وہ زیادہ آپ کا لاڈلا بن کے ارد گرد پھرتا ہے، تو آپ کا منظور نظر ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے. پیار ہو جاتا ہے. بچوں میں بھی آپ کو خود ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے آئی لو یو کریں گے، چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ باتیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے اس کی معرفت میں، اس کی محبت میں یہ کام کریں گے، ہاں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا؟ آپ کو پتہ چلتا ہے دل میں چھپی ہوئی سامنے کی، آپ کو پتہ چلتا ہے اپنے سے جو آپ سے پیار کی ویوز بھیج رہا ہوتا ہے بچہ. ٹیچرز جو ہیں وہ تو لکھیں نا، ان کو تو پتہ چل رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. باقی آئی ڈونٹ نو لوگوں جن کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، فلک میں ہو سکتا بچے ہی نہ دیکھیں زندگی میں. سر نہیں دیکھے، اللہ کرے جب بھی آپ کے دیکھیں. کہنے پہ پچھلے سال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیا تھا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر کرنا ہے تو یہ نیت کر کے لانا، اور میں اسی نیت کا گیا. مجھے پیور وائٹ بکرا ملا، میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا پچھلے سال ان کی نیت کا. ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ کی ہماری کیڑی قبول ہونی ہے بھائی، انہی کے نام کا کرو. بی بی فاطمہ تزار سلام اللہ علیہ کے نام کا کرو کہ یہ انہی کی طرف سے کر رہے ہیں. وہ آپ کی طرف سے کرتے تھے، امت کی طرف سے کیے انہوں نے، امت بھی انہی کی طرف سے کرے بس. اور اللہ کے بندو، یہ بڑے معاملات ہیں. ہمارا دا ایسے ہی لگ ہے، کرو ان کے نام کی. اور آپ سمجھیں ان کے ملازم کے طور پہ، ان کی اس کی طور پہ یہ کر رہے ہیں، باورچی کے طور پہ پکائیں، سروس دیں کہ یار یہ میری نہیں ہے، ادھر کی ہے. اس کا چارم ہی اور ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر مان کے کسی بھی محبت کا اظہار کریں گے، اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں. فوراً جواب آئے گا، جواب بھی بتائے گا کہ میں اس کی طرف سے آیا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان ساری چیزوں کو سر تھوڑا سا پچھلے سال زندگیوں آپ میں نے لانے کی کوشش کریں. یہ اوریجنل. انشاءاللہ سر، بلکہ آپ نے گوشت کا بھی بتایا تھا کہ گوشت تھوڑا پلیٹ میں لے کے جو آپ بانٹتے ہیں چھت پہ بھی رکھیں دوسری مخلوق کے لیے بھی، تاکہ وہ چیل اگر کھا رہی ہے تو یہ بھی ابھی آپ وہ نے اچھا وظیفہ بتایا. ہے. ہاں ہاں، وہ 313 دفعہ یا شہیدوں پڑھ کے اس پہ جو بوٹیوں کو ہاتھ لگا لگا کے ان کو کرنا، وہ اس لیے ہاتھ لگانا تھا کہ یہ نیک لوگوں کی دعوت ہو جائے. اس لیے وہ اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھے بغیر رکھ دیا تو پھر بلائیں شیطان کھا جائیں گے اور بس. اور باقی جن کو منع ہے، دعائے کعب میں بھی کسی میں بھی قربانی کا گوشت سب کھائیں. ہاں، اچھا حصے وصے کوئی نہیں ہوتے، جان دینی ہوتی ہے، بے شک اتنی سی لے لی لے کے دو. یہ جان دینے کی بات ہے. یہ آپ لوگوں کو اچھا اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگ کو فلسفی نہیں سمجھ رہے. چھری پھری تھی، چھری پھیرنی ہے بس. یہ حصے وصوں کی کوئی کہانیاں نہیں. آپ سر اتنی نیت سی بھی لے ہو، لی لے، نیت کر اتنی کے سی لے گوشت لی بانٹ لے، دیا میں بھی اور بھائی قربانی کر لی. اتنی سی. آپ تو نصاب میں آتے ہی نہیں، آپ تو نصاب میں آتے ہی نہیں. وہ تو حاجیوں کے لیے ہے. آپ لوگ تو اللہ سے محبت کسی طریقے بس دکھائیں. جیسے اگر مان لو تو کال دے دے کسی چیز کی کہ بھئی سب اپنے اپنے اس میں لاؤ، میری مدد کرو، میں نے یہ ایونٹ کیا یا کوئی بھی، تو اس میں سے اتنا سا بچہ چھوٹی سی کولی میں کچھ تیرے لیے لے کے آئے. یقین کر تو دیکھیں بھول جائے گا، وہ نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی محبت چاہیے. وہ اتنی سی لے لی لے کے جاؤ،
نہیں ہے استطاعت ادھار لے کے اتنی سی لے لی کر دو, دانت ہے نہیں ہے بس اچھی ہے, بیسٹ ملی لے لی, تیری محبت میں اب اس کی خیال کر رہا ہوں اتنے دن, وہی دن عبادت کے سب سے زیادہ قبول ہوں گے بس جن دنوں میں آپ نے اس کی لک آفٹر کی. سر دو دانت والا بھی کانسیپٹ ہے نا, کھیرا ہے تو وہ بکرا نہیں ہوتا, دو دانت کا قربانی پہ چڑھتا ہے. اور ساری کنسیپٹ حاجیوں کے لیے, اچھا آپ لوگوں کے لیے تو جو کرو, آئیڈیل بے داغ ہونا ہے, پھر کھسی بھی نہیں ہو سکتا, وہ اس سے بڑا داغ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی اس کی مین پہچان ہی وہ ہے, وہی آپ نے ختم کر کے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کا مطلب ہے جی بو آتی, وہ ایک مخصوص 2-3 نسلیں ہوتی ہیں جو پیشاب پیتی ہیں, ان سے آتی ہیں, وہ تو ویسے ہی نہ لو. لیکن اس کا آپ کے گوشت ذہن میں اگر کھانا بھی ہے جو بھی ہے بالکل کھائیں, یہ اللہ تعالیٰ کو گوشت ووشت سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے تو آپ کے وہ دن دیکھنے تھے کہ اس میرے بندے نے میرے لیے خالص ہو کے کیا ہے, ہمسایوں کے لیے کیا ہے, لوگوں کے لیے کیا ہے, یا بچے کہہ رہے ہیں اب ہماری بھی قربانی ہو, یا ایک کلچرل اس میں کیا ہے. یہ اپنا قربانیاں اپنی حرام نہ کرو لوگوں کے لیے, ریاکاری شرک میں آ جائے گی. جس دن لوگوں کا سوچ کے بڑا جانور لائے اس دن تم نے اپنے آپ کو حرام کر لیا. قربانی تو تب ہی ہوگی جب تمہارا اور رب کا معاملہ, اور اندر ہی اندر سودا کرو, اندر ہی اندر بات کرو, چھوٹا سا لے آؤ, ادھار لے آؤ, ادھار لے کے کرو, فائدہ ہوگا. اگلے سال اتنے ادب احترام سے کرو, اور بڑی ہوگی, پھر اور بڑی ہوگی. 3 چیزیں میں نے زندگی میں بڑھتی دیکھی ہیں. ایک تو امام حسین علیہ السلام کے جو ایام ہوتے ہیں 9-10, اس پہ لنگر, یہ میں نے بڑھتا دیکھا, بہت بڑھتا دیکھا. دوسرا میں نے یہ قربانی بڑھتی دیکھی, اتنی سے سبحان اتنی 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 اتنی, اور پھر بے بہا. یہ بے 2 چیزیں اللہ بڑھا دیتا ہے. تیسری وہ ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کا کچھ بانٹنے لگو, ان کی عقیدت محبتیں تقسیم کرنے لگو, ان کو کوئی نفل ہدیہ کرنے لگو, پھر بھی بے بہا کر دیتے. گنتی کیلکولیٹرز نہیں چلتے. یہ 3 چیزوں پہ, یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہو گیا سر, اور زبردست, یہی کو بہت زبردست سر, تھینک یو سو مچ. بلکہ اور بھی اس پہ ڈیٹیل نالج میں آپ سے لوں گا ان فیوچر, تاکہ بہت سے لوگوں کو اس میں فائدہ بھی ہو. آگے ہم پوچھیں گے گوشت بانٹنا کیسے حساب سے چاہیے. میں آگے اس پہ سر ڈفرینٹ ٹاپکس نا نکالوں گا جو لوگوں کے مسئلے ہیں. بلکہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے, نیچے آپ کا جو مائنڈ میں کوسچن چل رہا ہے نا کہ یار یہ میرا پوائنٹ کلیئر نہیں ہے, وہ نیچے کمنٹ ضرور کریں, اور ایک دفعہ نہ کریں 10 دفعہ کمنٹ کریں, تاکہ وہ سوال میں پھر اسامہ صاحب سے لے کے آپ کا کنسپٹ کلیئر کر سکوں. اپنا خیال رکھیں, کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.